السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر ہم آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر بات کریں، بنیادی طور پر یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ ایک منظم مرتب سیاسی نظام عطا کیا ہے۔ ایسے نہیں بغیر کسی رہنمائی کے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ بعد میں آنے والے جو محدثین اور مفسرین ہیں، انہوں نے خلفائے راشدین کے انتخاب پر جو انتخابی کیفیات گزری ہیں، یہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، جس میں کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو چوز کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو سلیکٹ یا الیکٹ کرنے کا جو بھی طریقہ ہے، وہ سارے طریقے، ممکنہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب یہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ کے رسول نے اشارتاً تعیین کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے صراحتاً تعیین ملتی ہے۔ سیدنا ابو بکر آپ کے اپنے بعد نومینیٹ کر کے گئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر ایک طریقہ جو جس کو مطلب کہتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ جو ایجاد کیا یا ہمیں بتایا، وہ یہ تھا کہ چند اہل افراد کی ایک کمیٹی بنا دی، ایک لجنہ بنا دی، اب انہی میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ممکنہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں، اشارتاً، صراحتاً ایک کمیٹی بنا دی جائے یا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ سیدنا عثمان غنی نے چھوڑا تھا۔ کسی کو نہ اشارتاً، نہ صراحتاً، نہ لجنہ، کوئی کام، ان کو مہلت ہی نہیں مل سکی اس بات کی۔ تو کل بنیادی طور پر یہ چار ہی طریقے ہیں۔ پانچواں طریقہ جس کو اختیار کیا تھا سیدنا معاویہ نے، جس پر ہم بات کر چکے ہیں خاصی تفصیلی اپنی تاریخ کے موضوع پر، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ عثمان غنی اس میں تھے، سیدنا علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور زبیر ابن العوام، اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 6 افراد 10 مبشرہ میں سے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ ہم نے پہلے سابقہ گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں بے شمار نصوص ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو، میں ابو بکر اور عثمان، تو اس سے کم از کم اس لجنہ میں جو امتیازی کیفیت تھی اس کے حوالے سے تو بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فضیلت کے حامل تھے۔ اس 6 افراد کی شورا کے علاوہ ایک اور نام 10 مبشرہ کا موجود تھا جو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق بھی 10 مبشرہ کبار صحابہ میں سے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق نے ان کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ ان کا تعلق سیدنا عمر فاروق کے قبیلے سے تھا۔ یہ ایک اختیاری تقوی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کا ایک تقوی کی ایک پہلو تھا کہ انہوں نے اپنے کسی قبیلے کے کسی فرد کو کسی بھی اعتبار سے ذمہ داریوں کی طرف نہیں آنے دیا۔ وجہ جو بھی تھی، اقربا پروری والا معاملہ تھا، اس سے بچنا چاہتے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی، واللہ اعلم،
لیکن میرے پاس ایک ہی جواب ہے اس کا، اور وہ ہے آپ کا تقوی۔ بے داغ کردار کے مالک تھے، اور الحمدللہ اسی تقوی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی شامل نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کبار میں سے شامل تھے، کبار صحابہ میں سے تھے، لیکن ان کو بھی شامل نہیں کیا۔ طریقہ انتخاب کیا تھا کہ جی آپ کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد آپس میں مشاورت کریں اور کسی ایک کو منتخب کریں۔ اس حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، باقی پیچھے کمیٹی رہ جاتی ہے 5 کی، عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح باقی جو تھے وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، باقی رہ جاتی ہے، تفصیل تو اس کی خاصی لمبی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کی، باقی رہ جاتے ہیں صرف 2، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ یہاں پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا جو طریقہ تھا، آپ نے مدینے میں کتب تاریخ میں یہ چیز بڑی تفصیل سے ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی تدفین کے بعد یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تدفین کے فوری بعد اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مطلب ایز اے چیف آف الیکشن کمیشن کے طور پر منتخب ہوتے ہیں۔ آپ نے مدینے کے جو کبار تھے، کبار صحابہ، ان سے رائے لی، یہاں تک کہ ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مدینے میں خواتین سے بھی مشاورت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے بھی انہوں نے مشورہ کیا، تاجروں سے کیا۔ تو یہ میری تعبیر ہے، میں کہہ سکتا ہوں، استنباط کر سکتا ہوں کہ یہ شورا کی، مشورہ کی ایک دوسری قسم ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے مشورہ صرف خاص افراد تک محدود تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسے ہوا تھا؟ ایک مخصوص حلقے میں، عام افراد کے سامنے یہ انتخاب والی اور مشاورت والی کیفیت تو نہیں گئی تھی، لیکن سیدنا عثمان غنی کے انتخاب میں ہمیں یہ بھی کیفیت ملتی ہے کہ عام لوگوں سے بھی مشورہ کیا گیا۔ تو اس سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس دور کے ان کاموں کے حوالے سے اگر میں اس حدیث سے استنباط کروں تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے آج کل کے دور میں ایک ریفرنڈم نام کی چیز آتی ہے جی، اس کا جواز یہاں سے مل سکتا ہے ہمیں، کسی چیز کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی دلیل۔ صرف ان دونوں کے لیے مشاورت کی تھی، باقی سب کو پیچھے ہٹا لیا گیا تھا، مطلب سب ایک دوسرے کے لیے، کچھ سیدنا عثمان غنی کے حق میں اور کچھ سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہ باقی 2 رہ گئے تھے۔ اب ایک چیز تو ہم نے لی کہ ریفرنڈم والا جو معاملہ ہے، اس کا ہم جواز یہاں سے لے سکتے ہیں، یعنی حکومت کسی معاملے میں اگر عام لوگوں سے مشاورت کرنا چاہے تو اس کا بہترین طریقہ آج کل کے دور میں کیا ہے؟ ریفرنڈم۔ نمبر 2، اسی سے ہمیں ووٹ دینے کا جواز بھی ہمیں اس سے مل رہا ہے۔ ووٹ کیا چیز ہے؟ ووٹنگ کیا مطلب ہے؟ ووٹنگ کا اپنی رائے کا اظہار کرنا، کسی معاملے میں اپنی رائے دینا، یس اور نو میں، یا 2 یا 3 اشخاص کے لیے، کسی ایک کے لیے، یہی ووٹنگ ہوتی ہے نا۔ تو اس کا بھی ہمیں جواز جو ہے وہ اس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ملتا ہے۔ لیکن ریفرنڈم ہو یا ووٹنگ ہو، ان دونوں کے حوالے سے یہ جو مروجہ ہمیں کنڈیشنز ملتی ہیں، فار ایگزامپل کہ عمر اس کی 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے،
نام اس کا درج ہونا چاہیے ووٹنگ لسٹ میں، کچھ اس طرح کی. تو ان شرائط میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان شرائط میں کوئی قباحت نہیں ہے. اصل قباحت کیا ہے؟ اصل قباحت یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ جاہل دونوں کی رائے برابر ہوتی ہے. اصل قباحت یہاں پر آتی ہے. ایک پڑھا لکھا شخص ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی ہے اس کے پاس، یا وہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، اس کی رائے اور ایک سبزی فروش جس کو جو انگوٹھا چھاپ ہے، جاہل ہے، بلکہ جاہل کے علاوہ ایک ملحد بھی مل سکتا ہے، اس میں گمراہ بھی ملے گا آپ کو، ان سب کی رائے ایک ہی ہے. موجودہ جو سسٹم ہمارے پاس آ رہا ہے پولیٹیکلی سسٹم، اس میں یہ خامی کا پہلو ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کیفیات کی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے. ایک اس میں شورائیت کے حوالے سے کچھ اور بھی معاملہ ہوا، مطلب ہے کہ کچھ روایات تھیں تاریخ طبری میں ملتی ہیں، اور کچھ واقدی نے نقل کی ہیں، جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اقربہ پروری سے کام لیا اور عمدن سیدنا عثمان غنی کو منتخب کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو جان بوجھ کر پیچھے ہٹایا تھا. وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جی کہ یہ رشتہ داری تھی جی آپس میں، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا، آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. اور سندن اگر یہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے یہ جو شورا کی شورائیت والی جو میٹنگز ہوئی ہیں، وہ بیت عثمان کے حوالے سے ابن سعد رحمہ اللہ طبقات القبرہ میں واقدی سے 9 روایات نقل کرتے ہیں. اسی طرح بلادری نے انصاب الاشراف میں کچھ روایتیں نقل کی جن کے راوی ابو مخنف حشام الکلبی واقدی عبید اللہ بن موسیٰ ہیں. اسی طرح ابن ابی الحدید نے ذکر کی. یہ تمام کی تمام روایات جو ہیں، یہ جان لیجئے کہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر تہمت کے حوالے سے نقل کی جاتی ہیں، یہ سب کا سب شیعی پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں. ان کی نیت پر اٹیک کرنا یہ ایک انتہائی معیوب اور قابل گرفت چیز ہے. ہم اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اگر پہلی صدی ہجری کی تاریخ کو بیان کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی روایت ملے جس کے نتیجے میں کسی صحابی پر کوئی حرف آ رہا ہو، تو خدا را اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے منہج پر سمجھنے کی کوشش کیجیے. عقیدہ واسطیہ میں جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ اس کی مثبت کوئی تعویل کیجیے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ سندن وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ اس کی صحت بھی ہے یا نہیں. اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس پر بات کیجیے، اگر صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے اس کو. کیونکہ اکثر روایات صحابہ پر طعن کے حوالے سے یا مشاجرات صحابہ کے حوالے سے وہ صحیح نہیں ہے، صحابہ کے باہمی اختلافات کے حوالے سے اکثریت روایات کی وہ سندن درست نہیں ہے. اور جو درست ہیں ان کا بھی ہمیں وہ پہلو بتایا جاتا ہے جو کہ منفی پہلو اجاگر کیا جاتا ہے، جو پتہ نہیں موجود بھی تھا یا نہیں تھا. اس کی مثالیں ہم دے چکے ہیں. سید عمر فاروق نے سیدنا خالد کو معزول کیا تھا. اب معزول کرنا ثابت ہے، لیکن معزول کرنے کی جو پکچر ہمارے سامنے رکھی گئی تھی وہ بالکل نیگیٹو تھی، اور اصل صورتحال بالکل کچھ اور تھی. تو اسی طرح یہاں پر یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک اور بھی بات میں بتاتا چلوں، بہت اہم ہے. یہ اتنا اہم فیکٹر ہے کہ جس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو تاریخ کے بے شمار معاملات جو ہیں اس دور کے حساس ترین دور کے، وہ آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. عمومی طور پر ہماری تاریخ میں مختلف مواقع پر 2 قبائل ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم.
ان دونوں قبائل کے درمیان زمانہ جاہلیت سے لے کر زمانہ جاہلیت میں جس دشمنی کا آغاز کروایا جاتا ہے روایات کی روح سے، عملاً دشمنی کی وہ کیفیت نہیں تھی جو ہمیں بیان کی جاتی ہے ہمارے سامنے، اور اسی دشمنی کو جاری و ساری رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی صدی ہجری ختم ہو جاتی ہے، یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، تمام تر کاوشوں کے باوجود۔ وہ صحابہ جو بنو امیہ سے تھے، وہ صحابہ جو بنو ہاشم سے تھے، ان کے آپس کے اختلافات اور یہ قبائلی تعصب ختم نہیں کروا سکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجیے، یہ تان جو سب سے بڑا تانا جو بنتا ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں ان تمام کیفیات سے اور تمام ہفاوات سے۔ میرے قابل احترام سامعین و سامعات، یہ بات جان لیجئے کہ بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں بالکل ویسی ہی آپس میں قبائلی چشمک یا کوئی اختلاف تھا جیسا کوئی بھی دو قبائل کے درمیان ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاکستان میں بھی ذاتوں کے درمیان، برادریوں کے درمیان میں آپس میں ہوتے ہیں اختلاف، تعصب سب موجود ہے، کچھ اسی طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کیفیت کو ہائی لائٹ کرنا، ایکسٹریم لے جانا اور اس کو اس حد تک بیان کرنا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اور آگے جو حادثات اور جو واقعات رونما ہوئے ان تمام کو کریٹیسائز اسی دشمنی کی روشنی میں کرنا، یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کہ ان دونوں قبائل کے درمیان میں روایتی طور پر جو روٹین کی جو دو قبائل کے درمیان میں مخالفت ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ رشتہ داریاں ہیں جو رشتہ داریاں ان دونوں قبائل کے درمیان میں ملتی ہیں۔ کم از کم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہی منتخب کیا جائے، آپ کی وفات کے بعد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے، تو 11 ہجری سے لے کر 100 ہجری عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت تک آپ کو سینکڑوں رشتہ داریاں ملیں گی ان دونوں قبائل میں، سینکڑوں رشتہ داریاں۔ ان رشتہ داریوں کا میں تذکرہ انشاءاللہ العزیز کروں گا جب ہم آخر میں پہنچیں گے، تو میں آپ کے سامنے یہ رشتہ داریاں رکھوں گا کہ ان کے آپس میں کتنی قریبی رشتہ داری تھی۔ بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمہ اللہ کے مابین آپس میں بڑی قریبی رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کو بیٹیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی بہنوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جو جانی دشمن ہیں ان سے بیٹیاں لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، بہنیں لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ یہ تاریخ نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ ایک طرف سے شدید دشمنی والی کیفیت ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، دوسری طرف سے رشتے بھی دینے یا لینے بھی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے یہ چیز، جہاں دشمنی ہوتی ہے، بلکہ ہم تو اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں رشتہ انکار ہو جاتا ہے اسی سے ہم تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ادنا ترین پکچر ہے ہماری رشتے کے حوالے سے، اور جہاں خدا نہ خواستہ کوئی رشتے میں کوئی اونچ نیچ آ جائے ہمارے معاشرے میں، عربوں کی بات نہیں کر رہا، عربوں میں یہ چیز ایسی نہیں تھی، طلاق اگر ہو جائے یا خلا ہو جائے تو وہ دو خاندان ابدی دشمنی میں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ میں خود ذاتی طور پر بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، فیس کرتا ہوں۔ عربوں میں یہ نہیں تھا، عربوں میں طلاق ہونا اور دوسرا نکاح ہونا کسی عورت کا ایک معمول تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زیادہ تر بیویاں ایسی ہی تھیں جن کے شوہروں کی وفات ہوئی تھی یا جو طلاق لے کر ہوئی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی ہمیں یہ کیفیتیں ملتی ہیں۔ تو علی کل حال یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان دونوں قبائل کے درمیان میں کوئی ایسی خصوصی دشمنی نہیں تھی جیسا کہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر بتاتا چلوں، اس پورے دور میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر اور پہلی صدی ہجری کے اختتام تک، یا کم از کم 70-75 ہجری تک، یہ جو عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی 86 ہجری تک، اس دور تک بالعموم، اگر اس دور کی روایات کو اکٹھا کیا جائے تاریخ کی، تو چند راوی جو ہیں ہمیں ہائی لائٹ نظر آتے ہیں، ہائی لائٹڈ نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک ابو مخنف ہے جو رافضی تھا، غالی رافضی تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے ناقابل اعتبار جھوٹے راوی ملتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے واقعات کو بڑے مزین کر کے مرچ مسالے لگا کر بیان کیا ہے، جزئیات تک بیان کیے ہیں، وہ جزئیات جو صاحب واقعہ بیان نہیں کرتے. حیرانی والی بات ہے، جو واقعے میں شریک ہیں وہ اشخاص نہیں بیان کر رہے وہ جزئیات، چھوٹی چھوٹی، کیا ڈائلاگ بولا، کیسے قدم اٹھایا، کیسے بیٹھے، کیسے کھڑے ہوئے، کیسے تلوار گھمائی، لیکن ان راویوں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور نہ یہ بتاتے کہ ہم نے کس سے باتیں سنی. تو اس دور کی تاریخ میں یہ باتیں آپ کو بہت ملیں گی. اس حوالے سے میں نے لاسٹ اپنی سابقہ نشست میں ایک کتاب آپ لوگوں کو دی تھی، العواسم من القواسم. اس کتاب کو پڑھیے، تو اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کے سامنے الحمدللہ ایسی کیفیات آئیں گی کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے، دشمنان اسلام نے، یا فکری اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اٹیک کیا تھا، ان کی سوچ پر، ان کی نیت پر، اس دور پر، ان کے کردار پر. تو یہ ایک خوبصورت کاوش ہے دفاع کرنے کی. سیدنا مختلف صحابہ پر جتنے بھی طعن زنی کی گئی. تو یہ کتاب جو ہے وہ ضرور پڑھیے. آخری جو ایک اس میں آتا ہے، یہ میرے سامنے ایک تحریر ہے اور واقعی فضیلت مل جاتی ہے، دیٹس گریٹ، نور علی نور، لیکن شرط نہیں ہے اس کا افضل ہونا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر و عمر پر فوقیت و فضیلت دیتا ہے وہ گمراہ ہے اور بدعتی ہے، اور جو شخص علی کو عثمان پر فوقیت و فضیلت دیتا ہے وہ غلطی پر ہے، وہ خطا کار ہے، اس کا موقف درست نہیں ہے، لیکن اس کو گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ کیفیت ملتی ہے ہمیں اکثر روایات میں، ابو بکر اور عمر کے حوالے سے تو بہت ملتا ہے، کچھ معاملات میں سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی تھے، افضل تھے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس میں فضیلت کے اس باب میں آتا ہے تو اس بنیاد پر اس پر طعن زنی نہیں کی جائے گی. گو اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے، جو سوچ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ اہل سنت و جماعت کا ایک عمومی طور پر ایک منہج ہے فضیلت کے حوالے سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر آنے کے بعد جو کام شروع کیے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ایک کیس آتا ہے آپ کے پاس، کون سا کیس آتا ہے جی؟ ہاشم بھائی کون سا کیس آتا ہے سب سے پہلے؟ جی خواتین میں سے سب سے پہلے کون سا کیس آیا تھا؟ نہیں جی، آپ پیچھے جو بیٹھی ہوئی خاتون، اچھا آج نہیں میں سر ہلیں گے سب کے. جی سر آپ سر پلیز. ہوا یہ تھا عبدالصبور بھائی، اچھا وہ کیس تھا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا. عبید اللہ بن عمر سید عمر فاروق کے بیٹے تھے، اور انہوں نے جو روایات میں ملتا ہے
وہ ہرمزان کو قتل کیا تھا سننے پر کہ جی ابو لؤلؤ الفیروز ملعون خبیث جس نے سید عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ ہرمزان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بات چیت کر رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک اور بھی آتا ہے کہ ابو لؤلؤ کی بیٹی جو تھی اس کو بھی قتل کیا تھا انہوں نے. ان کو بتایا گیا تھا کہ جی ان دونوں نے ابو لؤلؤ الفیروز کو قتل کرنے پر ابھارا تھا. یہ سب سے پہلا کیس جو تھا ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تھا اس بات کا، آپ کی وفات سے پہلے ہی عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا تھا، تو سید عمر فاروق نے اپنے اس بیٹے کو جیل میں بند کر دینے کا حکم کر دیا تھا کہ اس کو قید کر لیا جائے. جی 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 جی. اور یہ کہا تھا کہ آنے والا خلیفہ اس کا فیصلہ کرے گا. واللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بعض جو فیصلے ہیں نا وہ سمجھ میں نہیں آتے. کیا واقعتاً کوئی انسان ایسے فیصلے کر سکتا ہے کہ دل کے کسی ایک گوشے میں، اللہ کے رسول کی ایک مجلس تھی، اللہ کے رسول نے ایک سوال پوچھا کھجور کے درخت کے حوالے سے، عبداللہ بن عمر بھی اس میں موجود تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی تھی. جب باہر نکلے کہنے لگے ابا جی مجھے پتا تھا اس جواب کا. کہنے لگے کہ تم اگر جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، ایک باپ کہ میرا بیٹا جواب دے رہا ماشاء اللہ. لیکن جب بات آئی نا عدل و انصاف کی تو پھر ساری رشتہ داریاں، پیار محبت ایک طرف اور اصول اور ضابطے ایک طرف. سعید بن زید کو مجلس شورا میں شامل نہیں کیا تھا. عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مجلس شورا میں نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے ووٹ برابر ہو جائیں کسی کے بارے میں تو پھر عبداللہ بن عمر سے رائے لینی، ادروائز اس سے رائے بھی نہیں لینی. اور اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا کہا، عبید اللہ بن عمر کے حوالے سے اس کو قید کر دو، جو خلیفہ آئے گا وہ فیصلہ کرے گا اس کا. دائیں ہاتھ سے لیجیے. یہ سیدنا عمر فاروق کا کردار تھا، انتہائی خوبصورت کردار. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اعدلوا، عدل کرو. سیدنا عمر فاروق بہترین تصویر تھے اس کی. اب اس میں سیدنا عثمان غنی جب خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو یہ ایک جب مقدمہ پیش ہوا تو سیدنا علی نے یہ کہا کہ یہ ان کو چھوڑنا عدل نہیں ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے. سیدنا عثمان غنی نے کچھ مہاجر صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کل باپ قتل ہوا تھا اور آج 2 دن 3 دن بعد بیٹے کو قتل کر دیا جائے. تو اس پر ابھی آپس میں اختلاف چل رہا تھا. سیدنا عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ امیر
مومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قضیے سے بری رکھا ہے، یہ آپ کے عہد خلافت میں پیش نہیں آیا، تو آپس میں دو اس کے حل ملتے ہیں ہمیں کتب تاریخ کی جب ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے طبری رحمہ اللہ کی، اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ہرمزان کے بیٹے قمر آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، ایسا کوئی پہلو اس کا باقی نہیں رہا تھا کہ اس کو بعد میں دوبارہ اٹھایا جاتا، لیکن یہ کیس ایک دفعہ پھر اٹھایا گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انشاءاللہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ اختصار کے ساتھ جو اختلافی نکات ہیں یا جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں سیدنا عثمان غنی پر، اس پر ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، تقریباً جو معروف ہیں جن کا ذکر ابن العربی رحمہ اللہ نے بھی کیا، اس پر کچھ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آغاز کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی فتوحات کا، وہ فتوحات جس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق کے دور حکومت سے ہوا تھا۔ یہ ہمارا انشاءاللہ العزیز آگے سلسلہ ہوگا۔ اور ایک جو نشست ہماری ادھار ہے، وہ کون سی نشست ادھار ہے جی؟ سید عمر فاروق کے حوالے سے، اپنی آراء دینے کے حوالے سے۔ چلیے دیکھوں گا میں، جس دن انشاءاللہ دیکھوں گا نا تعداد پوری ہوتی ہے تو اس دن ہم انشاءاللہ کریں گے اس کو۔ کسی کے ذہن میں کوئی استفسار ہو، کوئی سوال ہو؟ اس کا مطلب ہے الحمدللہ آج کوئی سوال نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔